کیا مہکتے مہکنے والے، کیا مہکتے مہکنے والے، کیا مہکتے مہکنے والے، کہ بو پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے، بو پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے۔ حضور کی خوشبو جس گلیوں سے گزرتے وہ گلیاں مہک جاتی، صحابہ کرام حضور کی خوشبو سونگ سونگ کر حضور تک پہنچ جاتے۔ کیا مہکتے مہکنے والے، بو پہ چلتے بھٹکنے والے، کیا مہکتے بیداب کے صدقے جاؤں، سبحان اللہ۔ دنیا کا چاند دیکھیں، اس میں دھبا بھی ہے۔ چاند میں دھبا ہے کہ نہیں؟ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ایک چاند ایک ہی ہے، اس میں دھبا نہیں، اور کہتے ہیں مہ بیداب کے صدقے جاؤں، یوں دمکتے ہیں دمکنے والے، یوں دمکتے ہیں دمکنے والے، کیا مہکتے جگمگا اٹھی میری گور کی خاک، جگمگا اٹھی میری گور کی خاک، تیرے قربان چمکنے والے، تیرے قربان چمکنے آئے، تیرے قربان چمکنے والے، قبر میں لہرائیں تا حشر چشم نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی، تیرے قربان چمکنے والے، کیا مہکتے مہکنے والے، اور آسیوں تھام لو دامن ان کا، آسیوں تھام لو دامن ان کا، وہ نہیں ہاتھ جھٹکنے والے، وہ نہیں ہاتھ جھٹکنے والے، وہ نہیں ہاتھ جھٹکنے والے۔ اور جو جھکتا ہے نا، جو درخت جھکا ہوا ہوتا ہے نا، پھل اسی میں آتا ہے، جو جھکنا نہیں جانتا وہ پھر اکھڑ جاتا ہے، جو جھکا ہوا ہوتا ہے نا اس کے اندر پھل لگتے ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ ابر رحمت کے سلامی رہنا، ابر رحمت کے سلامی رہنا،
پھلتے ہیں پودے لچکنے والے، پھلتے ہیں پودے لچکنے والے۔ اللہ ہمیں اکڑ سے محفوظ رکھے۔ یہ اکڑ جب آ جاتی ہے نا تو انسان کو اکھاڑ کر دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیں جھکا ہوا رکھے۔ ابر رحمت کے سلامی رگنا، پھلتے ہیں پودے لچکنے والے، پھلتے ہیں پودے لچکنے والے۔ مدینہ شریف سے دور ہوتے ہیں نا تو جو عاشق ہوتے ہیں نا وہ مدینہ جب یاد آتا ہے تو بہت روتے ہیں۔ آج کل تو ویسے بھی حاضریاں بہت محدود ہو گئی ہیں، جو بیچارے اکثر جایا کرتے تھے وہ کافی دوری ہو گئی۔ مدینہ شریف جب یاد آتا ہے تو عاشق بڑے روتے ہیں، اور روتے بھی تو بڑے بعض اوقات ایسا ہو جاتا ہے کہ آوازیں نکلنا شروع ہو جاتی ہے۔ لیکن یہی عاشق جب مدینہ شریف پہ پہنچ جاتے ہیں اور جانب کے سامنے ہوتے ہیں نا تو وہاں پھر ایسی کیفیت نہیں ہوتی، وہاں وہ ایسے روتے ہیں کہ آواز بھی نہ نکلے۔ اور جو وہاں جا کر بھی ایسے آواز نکال کے جو ہے وہ اپنی اظہار کرتے ہیں، ایسوں کے لیے امام نے کہا کہ ارے یہ جلوہ بگے جانا گئے، ارے یہ جلوہ بگے جانا گئے، کچھ ادب بھی ہے بھڑکنے والے، کچھ ادب بھی ہے بھڑکنے والے۔ سنیو ان سے مدد مانگے جا، بس سنیو ان سے مدد مانگے جا، پڑے پکتے رہے پکنے والے، پڑے پکتے رہے پکنے والے، سنیو ان سے مدد مانگے جا، پڑے پکتے رہے پکنے والے، پڑے پکتے رہے پکنے والے۔ بہت زیادہ بندہ کوئی یعنی کہ رونا دھونا کر دے اور بہت زیادہ اچھلنا کودنا شروع کر دے تو پھر ایک وقت آتا ہے کہ پھر وہ تھم بھی جاتا ہے۔ جیسے 7 اپ کی بوتل کھولتے ہیں نا تو ایسا ہی گیس نکلتی ہے پھر تھوڑی دیر بعد ٹھنڈی ہو جاتی ہے۔ لیکن جو سلگتا رہے نا، سلگتا رہے، جو سلگتا رہے تو وہ دیر تک ہوتا ہے، کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا وہ سلگ رہا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ دل سلگنا ہی بھلا گئے ایسا، دل سلگنا ہی بھلا گئے ایسا، بجھ بھی جاتے ہیں دہکنے والے، بجھ بھی جاتے ہیں دہکنے والے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اپنی ایک کلام میں لکھتے ہیں، دعا کرتے ہیں اعلیٰ حضرت دعا کرتے ہیں۔ دیکھیں ہمیں نہیں پتا اللہ تعالیٰ نے ہمارے بارے میں کیا خفیہ تدبیر فرمائی ہے۔ حدیث پاک میں مضمون آتا ہے کہ انسان ساری زندگی نیکیاں کرتا ہے اور جنتیوں والے کام کرتا ہے، پھر آخری وقت میں تقدیر غالب آ جاتی ہے اور وہ پھر ایسے ایک کام شروع کر دیتا ہے کہ وہ جہنم میں پہنچ جاتا ہے۔
مزید فرماتے ہیں کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں کہ بندہ کہ ساری زندگی جہنمیوں والے کام کرتا ہے، ساری زندگی جہنمیوں والے کام کرتا ہے، لیکن آخر وقت میں تقدیر غالب آ جاتی ہے اور اللہ اس کو ایسے کام کی توفیق دیتا ہے کہ وہ جنت میں پہنچ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ بالخیر اپنے وقتوں پہ فرمائے۔ ہمیں نہیں پتا کہ ہمارا کیا معاملہ ہے آگے۔ اعلیٰ حضرت ہمیں دیکھیں، اعلیٰ حضرت درس دے رہے ہیں، اعلیٰ حضرت دعا کر رہے ہیں کہ آل احمد خود بیدی، یعنی اپنے مرشد سے واسطہ مضبوط رکھنا ذرا ہمیشہ۔ تو اعلیٰ حضرت اپنے مرشد کے مرشدوں سے کہہ رہے ہیں کہ آل احمد خود بیدی، میرا ہاتھ تھام لیجئے، یا سید حمزہ کن مددی، میری مدد کیجئے گا، وقت خزانے عمر رضا ہو برگ ہدا سے نہ عاری شاخ، کہیں ایسا نہ ہو کہ آخری وقت میں رضا جو ہے وہ ہدایت کی شاخ سے الگ ہو جائے، کٹ جائے، کہیں ایسا نہ ہو۔ تو حضور اس وقت کرم فرمائیے گا، میری مدد کیجئے گا کہ میں دنیا سے مسلمان جاؤں۔ ہمیں اپنے ایمان کی فکر ہونی چاہیے، ہمیشہ ہونی چاہیے۔ اللہ اپنے ایمان کی ہمیں فکر نصیب فرمائے۔ بس یہ دیکھیں، جو پتا درخت کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے نا، وہ بڑا ہرا بھرا رہتا ہے اور ہوا اس کو جھلاتی رہتی ہے، وہ جھولتا رہتا ہے، اس کے اندر فلیکسیبلٹی بھی ہوتی ہے، اس کے اندر خوشبو بھی ہوتی ہے، اس کو دیکھتے تو آنکھیں بھی ٹھنڈی ہوتی ہیں۔ لیکن جیسے ہی وہ پتا شاخ سے کٹ جاتا ہے، نخل سے جدا ہو جاتا ہے، تو اس کی پہلے تو اس کا سبزہ جو ہے نا وہ ختم ہو جاتا ہے، آہستہ 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 وہ بالکل زد پڑ جاتا ہے، پھر اس کے اندر لچک ختم ہو جاتی ہے، پھر ہوا آتی ہے تو اس کو اڑا کے کبھی کھڑ 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 ادھر، کبھی کھڑ 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 ادھر، جب تک جڑا ہوا تھا ایسا جھوم رہا تھا، ہرا بھرا بھی تھا، سب کچھ تھا، لیکن جب کٹ گیا تو اب کبھی ہوا اس کو ادھر پھینک رہی ہے، کبھی اس کو ادھر پھینک رہی ہے۔ تو ہمیشہ کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں کا ساتھ نصیب فرمائے کہ ہم جو ہیں وہ ہدایت کے ساتھ جڑے رہیں۔ تو اعلیٰ حضرت مثال دیتے ہوئے کہا اعلیٰ حضرت نے کہ نخل سے چھٹ کے یہ کیا حال ہوا، نخل سے چھٹ کے یہ کیا حال ہوا، آہ او پتے کھڑکنے والے، آہ او پتے کھڑکنے والے۔ اور ان کے میخاروں کا کیا کہنا، جو ان کے میخار ہیں، جو اس میخانے سے پیتے ہیں۔ شراب عشق احمد کی عجب پرکیف مستی ہے، کہ جان دے کر اگر ایک بوند مل جائے تو سستی ہے۔ تو جو اس میخانے سے پیتے رہتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں، جب پی کر جب گرے منہ سوئے میخانہ تھا، جب گرے منہ سوئے میخانہ تھا، ہوش میں ہیں یہ بہکنے والے، ہوش میں ہیں یہ بہکنے والے۔ میں ہوں ہوش میں رہ کے بھی مستوں میں خود، میں ہوں ہوش میں رہ کے بھی مستوں میں خود، وہ مستی میں بھی ہوشیار، جب گرے منہ سوئے میخانہ تھا، ہوش میں ہیں یہ بہکنے والے، ہوش میں ہیں یہ بہکنے والے۔ میں کہاں اور کہاں میں زاہد، بڑی ہے میں کہاں اور کہاں میں زاہد، یوں بھی تو چھکتے ہیں چھکنے والے، یوں بھی
چھکنے والے کیا مہکتے کیا مہکتے اور آپ کو پتا ہے میرے محبوب کے معجزات میں سے ایک معجزہ یہ بھی ہے نا کہ حدیبیہ کے مقام اور پیاس کی حالت تھی اور پانی ختم ہو گیا تھا اور حضور کے صحابہ نے حضور سے کہا حضور پانی چاہیے، صحابہ کو پانی بھی چاہیے تو حضور سے مانگے، اور جواباً حضور نے یہ نہیں کہا کہ میرے پاس کیوں آئے ہو، جاؤ کوئی کنواں وہاں کھود لو، کوئی پانی تلاش کرو، یا چلو نماز استسقائی پڑھ لو نا، جو اللہ سے مانگو، کیونکہ حضور جانتے ہیں نا جو مانگنے والا مجھے کیا سمجھ کے مانگ رہا ہے، یہ مانگ رہا ہے مجھے کیا سمجھ کے مانگ رہا ہے۔ جب کوئی غیر مسلم آ کر کوئی کافر آ کر بات کرتا تو حضور کبھی منع کر دیتے کہ میں کیا کر سکتا ہوں، ایسی ہے روایت، میں نہیں کر سکتا، لیکن جب کوئی مومن آتا تو حضور جانتے کہ مانگ کیوں رہا ہے مجھ سے، کیا سمجھ کر مانگ رہا ہے۔ جب دیکھا صحابہ مجھے مالک و مختار سمجھ کے مانگ رہے ہیں، اللہ کا محبوب سمجھ کے مانگ رہے ہیں، ان کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ نے مجھے اختیار دیا تبھی تو میرے پاس آئے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو کوئی نعمت دیتا ہے نا تو پھر اس نعمت کے طلبگاروں کو اس کے پیچھے لگا دیتا ہے۔ تو حضور کے صحابہ کا عقیدہ یہ تھا کہ اللہ نے ان کو اتنا اختیار دیا ہے کہ ہم جائیں گے پانی مانگیں گے حضور پانی بھی دیں گے۔ تو حضور نے مایوس نہیں کہا جتنا پانی ہے لے آؤ۔ تو صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم نے اس پانی کو جتنے ہمارے پاس تھے مشکیزیں ہم نے ایک برتن میں اڈیلنا شروع کر دیا۔ راوی کہتے ہیں کہ برتن میں اتنا پانی جمع نہ ہوا کہ انگلی کے پورے بہہ گئے۔ پھر حضور نے اس برتن میں اپنا دست پاک رکھا، اپنا کف پاک رکھا، اور پھر وہاں سے حضور کی 5 انگلیوں سے 5 دریا بہہ گئے۔ کف دریائے کرم میں رضا کف دریائے کرم میں رضا 5 فوارے چھلکنے والے 5 فوارے چھلکنے والے کیا مہکتے والے بو پہ چلتے بھٹکنے